اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. This is our next question, the critical question from this poem, The Huntsman, by Edward Lowbury. عزیز طلبہ، یہ ہمارا اگلا لیسن، اس سوال کا کریٹیکل حصہ، ایکسپلینیشن اس کی ہم پہلے 2 حصوں میں دیکھ چکے ہیں. یہ ہمارا اس نظم کا آخری تنقیدی سوال. ویسے 2 سوال بنتے ہیں، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے ہم عموماً اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. تو آئیے سوال دیکھتے ہیں. اپنے سامنے ہارڈ کاپی رکھیں. جن بچوں کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے وہ سبحان سے پتہ کر کے اس کو حاصل کریں، فوٹو کاپی کروائیں. یہ بے حد ضروری ہے بیٹے. ہمیں دسمبر کے مہینے میں اپنا سلیبس جو ہے وہ ختم کرنا ہے. لینتھی کام ہے، تو آپ کو محنت درکار ہے. پلیز آئیے اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، عمومی طور پر بیٹے یہ اس طرح سے سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ذرا یہ اس کا انداز ہے. آپ یہ پیپر جو آپ کے پاس ہے، کاغذ ہے، ان پر آپ کو لکھا ہوا سوال نظر آ رہا ہوگا. The poet draws our attention to a tragic fact of life. شاعر جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کرواتا ہے ایک زندگی کے کلبناک حقیقت کی طرف. When the huntsman becomes the hunted. جب وہ ہنٹر جو ہے بذات خود جو ہے وہ شکاری جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے خود. The prey to a cruel remorseless fate. ایک ظالم، ایسی تقدیر جو ظالم بھی ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے. Discuss the moral message of the poem. یہ ایلیبوریٹ کریں اس کو، اس کا اخلاقی سبق کہانی کا جو ہے وہ کیا ہے. تو بیٹے اس کے انٹروڈکٹری حصہ پہلے پلیز. ہم اس کو سوال کو شروع کیسے کریں گے، مختلف چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں ہم اس کا جواب جو ہے وہ دیں گے. ایکسپلینیشن سے بھی بدل لیں گے. وہاں کوئی اچھے جملے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ وہاں سے ہم پک کر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. This poem by Edward Lowbury is based on a Kenyan folklore. یہ وہ پرانا فکر ہے کہ ایزی گوئنگ کہ کینیا کی ایک لوک داستان پر مبنی یہ کہانی ہے، اور اس نظم میں اسے پیش کیا گیا ہے. The poet's stay at Kenya enabled him to study the traditional literature of the land closely. جب یہ ڈاکٹر کی حیثیت سے وہاں گئے وزٹ پر کینیا میں، کینیا آپ کو پتہ ہے کہ افریقی ملک ہے ہمارا، تو وہاں کا جو روایتی ادب تھا جسے ہم فولکلور کہتے ہیں، لوک داستانیں، اس کو قریب سے مشاہدہ کرنے کا اسے موقع ملا. The poem is a good example of Sikh humor. اچھی مثال ہے یہ ایک دھیمے قسم کے مزاح کی. While reading the story of Kagwa, smile appears to disappear vainly. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، پھر اس دکھ بھری کہانی میں یہ مسکراہٹ دب جاتی ہے. It is a blend of funny and unfunny aspects of life. آپ نے غور کیا، یہ وہی تنقیدی جملے ہیں جو ہم ایکسپلینیشن میں جو ہے وہ پہلے پڑھ چکے ہیں. However, the elements of suspense and irony create a shocking impact. The poem relates the story of a simple man, Kagwa. ایک سادہ لو شخص ہے کاگوا، ہنٹر. اس کی کہانی جو ہے وہ یہاں نظم میں پیش کی گئی ہے. Dear students, as Kagwa was a hunter, therefore he went to the deep forests for hunting lions. یہ اس کا پیشہ تھا کہ وہ شیروں کا شکاری تھا. One day when he was in search of his prey. مختصر طور پر بیٹے ہمیں کہانی بتانی ہے، پھر ہم اس پر تنقیدی بات کریں گے آخری پیراگراف میں. درمیان میں مختصر سی کہانی جو ہے وہ اس کو رکھا جاتا ہے. ایک دن جب وہ اپنے شکار کی تلاش میں تھا، he found the skull of a man in the forest. By way of joke, he asked the skull how it had come there. He was surprised when the skull opened its mouth and gave a meaningful reply. یہ سارا مٹیریل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. The skull told him that talking had brought it there. It was a very serene and meaningful answer. بڑی متانت سے بھرپور بامانی جواب تھا. It contained a lesson in it. اس میں ایک خاص قسم کا سبق پوشیدہ تھا. That frivolous talk sometimes brings ruin and disaster. Destruction. تو یہ فضول گفتگو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ہمارے لیے بربادی اور تباہی لے کر آتی ہے. یہ حصہ بھی بیٹے دیکھیں، وہ انٹینشنلی جو ہے نا یہ سوال اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ زحمت نہ کرنی پڑے.
یہ بھی ایکسپلینیشن کے اندر سے ہی سارے سینٹینسز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. Kagawa wanted to tell the story of his wonderful discovery to the king to get some kind of reward. کچھ انعام وغیرہ کے حصول کے لالچ میں بادشاہ سلامت کو کہانی اپنی سنانا چاہتا تھا. So he went straight to the court and told the king how he had discovered a talking skull. The king remained silent in amazement for some time and then solemnly declared that he had never seen or heard of a talking skull since his birth. دیکھیں یہ سارے وہ پچھلے ہی ایکسپلینیشن کے سینٹینسز ہیں بیٹے جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں دونوں تینوں. نیا جملہ کوئی نہیں ہے. نو کنفیوژن فار یو پیپل, یو کین لرن دیم ویری ایزیلی. The king called out his guards and ordered them to go back to the forest with Kagawa to testify the truth of his statement. Now Kagawa came back to the deep forest in the company of royal guards. After much ado, Kagawa was able to locate the same skull. کافی جدوجہد کے بعد وہ یہ اسکل جو تھی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا. تاہم یہ کامیابی وقتی ثابت ہوئی جو اس کی المناک موت پر جو ہے وہ انجام پذیر ہوئی. Kagawa repeated his question and asked the skull how it had come there. The skull remained mum and silent. The guards of the king ordered him to kneel down, so they killed him on the spot according to the orders of the king and went away. When the guards were out of sight, جب وہ محافظ نظر سے اوجھل ہو گئے, the same skull opened its mouth and asked the same question now from the dead Kagawa. Huntsman, how did you come here? The reply of the dead man was remorseful. پچھتاوے سے بھرپور جواب اب کی بار اس مردہ جسم نے دیا. اب کاغوا نہیں رہا, کاغوا کا جسم وہاں پڑا ہے مردہ. He answered that talking had brought him to that tragic fate. اس نے بھی اب تسلیم کر لیا کہ یہی فضول بات چیت جو تھی, فریولس سٹاک جو تھی, وہ اس المناک انجام کا باعث بنی. بیٹے درمیان میں ہم نے دیکھیں بڑے طریقے سے یہی طریقہ ہوتا ہے امتحان میں سوالات کے جوابات دینے کا. ہم نے وہ جو کہانی ہے دیکھیں ایکسپلینیشن کے ہی سارے جملے وداؤٹ چینجنگ ایون اے سنگل ورڈ سارے کے سارے ویسے کے ویسے جو ہے وہ ہم نے درج کیے ہیں. اور اب چند ایک جملے اس سوال کو کنکلوڈ کرنے کے لیے تاکہ جو پوچھا گیا ہے اس کو ہم ثابت کر سکیں کہ یہ بھی کیسے ہم نے اتنی لمبی چوڑی کہانی کیوں سنائی ہے. دا پوئم برنگز آؤٹ اے لیسن, یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے داستان, یہ لوک داستان. وی شوڈ اوائڈ فریولس ٹاک, ہمیں فضول گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. اٹ از رائٹلی سیڈ دیٹ اے ورڈ اسپوکن از جسٹ این ایرو لیٹ فلائی. یہ درست ہے, بالکل یہ درست کہا جاتا ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی پرائی بات یہ ضرب المثل ہے. اے ورڈ اسپوکن, جب ہم ایک لفظ منہ سے بول دیتے ہیں تو جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ منہ سے نکلا ہوا لفظ اور چھوڑا ہوا تیر جو ہے, چلایا ہوا تیر, وہ کبھی واپس نہیں آتے. تو اس جسٹ این ایرو لیٹ فلائی, جیسے ہم ہاتھ سے تیر چلا دیتے ہیں تو تیر چل کر واپس نہیں پھر لوٹتا, اپنے ٹارگٹ کی طرف چلا جاتا ہے. ایسے ہی ایک لفظ ہے جب منہ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہے. وی شوڈ تھنک بیفور اسپیکنگ, بولنے سے پہلے سوچیں تو لیں اس کو. وی شوڈ ناٹ انڈلج ان ایبزرڈ کنورسیشن, ہمیں فضول گفتگو میں, ایبزرڈ قسم کی, فضول واہیات قسم کی, اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. however the poem also points to the irony of fate, قسمت کی ستم ظریفی کی طرف بھی اشارہ ہے. it is the irony of fate that the hunter becomes the hunted, کہ وہ شکار کھیلنے گیا تھا بیچارہ اور خود وہاں جو ہے وہ شکار ہو گیا. ایک شکاری خود جو ہے وہ شکار ہو گیا. he falls a prey to a cruel remorseless fate, یہی اس کی تقدیر تھی. اور یہ جو ہے وہ بیچارہ اس طرح سے ایک شکار ہوا اپنی اس ظالم تقدیر کے ہاتھوں, ایک برے انجام کا اسے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اس نظم کا تیسرا پہلو بیٹے وہ جو ہمارے آمر قسم کے, مطلق العنان قسم کے جو ہمارے حکمران ہیں, ان کو جو لامحدود اختیارات جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور کس طرح سے انسانوں کے حقوق کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ تیسرا نقطہ ہے اس نظم کا جو نظم ہم تک جو ہے پہنچانا چاہتی ہے. ایک پہلا جو ہے وہ کہ ہمیں فضول بات چیت نہیں کرنا چاہیے خود سے, مورل لیسن ہے. دوسرا
جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ کبھی کبھی تقدیر بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے ہمارے ساتھ. تو پھر تیسرا جو ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ ان ساری باتوں سے ہٹ کر یہ ظلم ہوتا ہے. دیکھیں اس کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے. Despotic rulers who have unbridled powers often inflict deaths upon their subjects for nothing. یہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں ڈیسپوٹک رولرز، ظالم جابر قسم کے، جن کے پاس بے لگام قسم کی طاقت ہوتی ہے، انبریڈلڈ پارس، یہ اکثر جو ہے وہ ایسے ہی موت بانٹتے پھرتے ہیں اپنی رایا پر بغیر کسی وجہ کے، فار نتھنگ. وی فیل فار دا پور انوسینٹ فیلو، ہمیں ترس آتا ہے اس بیچارے انسان پر، ہوز کرائم از ہز سمپلسٹی اینڈ انوسینس، جس کا جرم محض اس کی سادگی ہے اور معصومیت ہے. وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ کتنا سکال جو ہے وہ کتنا اچھا سا مجھے پیغام دے رہی ہے کہ بھائی باتیں زیادہ میں کرتا تھا تو میرا انجام یہ ہوا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی خاموشی اختیار کرتا، لیکن جو سادہ لو بندہ ہے اسے نہیں سمجھ آئی اس بات کی. ہی ڈز ناٹ ڈیزرو سچ ہاریبل اینڈ جسٹ بیکاز آف ہز ٹاکنگ ہیبٹ. یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اتنا خوفناک انجام کا وہ مستحق نہیں ہے. یہ جرموں سے بڑھ کے اسے جو ہے وہ اس کے جرم کی سزا دی گئی. اس کا جرم یہ نہیں ہے، بس ایک اخلاقی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ کمزوری ہے، لیکن یہ کوئی جرم نہیں ہے زیادہ باتیں کرنا. ٹو مچ ٹاکنگ مائٹ بی انوائنگ، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو غصہ دلائے، ناراض کرے کسی کو، کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے فضول گفتگو کریں تو. بٹ اٹ از ناٹ سچ اے ہینیس کرائم، لیکن یہ اتنا جو ہے وہ خوفناک جرم نہیں ہے، ہینیس خوفناک ڈراؤنا. فار وچ اے فیلو شوڈ بی پوٹ ٹو ڈیتھ، کہ جس کے لیے ہم ایک انسان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیں. تو بیٹے یہ تین اس کے نکات جو ہیں، تینوں جو ہیں وہ اس میں کرٹیکل کویسچن میں انہیں کور کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی سوال آئے گا نا اس نظم کے اوپر، ہمیں یعنی کسی بھی طرح کا تنقیدی سوال، تو ہم یہی جواب جو ہے وہ ترتیب سے، اسی ترتیب سے جو ہے وہ لکھ کر رہیں گے. آسان ہے، سادہ ہے، آپ ایک دو بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. ساتھ ساتھ یاد کریں، شاباش پڑھتے پڑھتے. Dear students, thank you very much for joining today's session of our discussion. However, I do request the other gentlemen who are not attending the lectures regularly that inshallah you will find other teachers in this group as well teaching to you. تو بیٹے انگریزی کے علاوہ باقی مضامین کے بھی آپ کو لیکچرز جو ہیں وہ انشاءاللہ یہاں اسی گروپ میں بہت جلد ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹیچرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے اتھارٹیز کی طرف سے، پرنسپل صاحب کی طرف سے، وائس پرنسپل صاحب کی طرف سے. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے باقی اساتذہ کرام بھی آپ سے کنیکٹ کر لیں گے اسی گروپ کے تھرو. تو باقی بچوں سے بھی کہیں کہ وہ گروپ کو جوائن کریں تاکہ آپ کو صحیح مٹیریل ملتا رہے اور آپ جو ہے اپنا کام جو ہے وہ اسے جاری رکھیں. تو تھینک یو ویری مچ اگین فار یور پارٹیسپیشن. مسٹر سبحان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مزید بچوں کو جو ہے وہ انوائٹ کے تھرو گروپ میں ایڈ کریں تاکہ ساری کلاس جو ہے وہ ابھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. ابھی 30 سے بھی کم لوگوں نے کل کا لیکچر جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے. تو آپ کے ویوز سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو پلیز سارے لوگوں سے کہیں کہ وہ یہ لیکچر کم از کم ایک سے زیادہ مرتبہ ویسے پڑھنا چاہیے آپ کو. یو شوڈ گو تھرو دا لیسن ایٹ لیسٹ ٹوائس، کم از کم 2 بار جو ہے وہ سامنے کتاب، کاغذ، کاپی سب کچھ رکھ کے اچھے بچے بنے اور 2 دفعہ کم از کم. ویسے تو 3 بار پڑھنا چاہیے. سارا دن کام تو اور کوئی ہوتا نہیں ہے بیٹے، پڑھائی کی طرف توجہ دیں. شاباش، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. گڈ بائے، اللہ حافظ.